میری ماں کی ایک دوست تھی شازیہ، جو گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور میری ماں کی ہم عمر ہی تھی۔ اس کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے مگر اس کے ہاں بچہ نہیں تھا۔ شازیہ نے پسند کی شادی کی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر عامر کے ساتھ خوش تھی۔ شازیہ میری ماں کی بہت ہی زیادہ قریبی دوست تھی اور ایک دن وہ روتی ہوئی میری ماں کے پاس آئی اور بولی کہ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ماں بولی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، تم ٹینشن مت لو۔ ماں نے شازیہ سے کہا کہ مسئلہ بچے کا ہے تو تم کسی اور سے کر کے حاملہ ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شازیہ بولی نسرین ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی مجھے بعد میں بلیک میل کرے تو میں مزید مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ ماں بولی یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، میرے پاس ایک راستہ ہے جو تمہاری ہر پریشانی کا حل کر سکتا ہے اور تمہیں کوئی بلیک میل بھی نہیں کرے گا۔ شازیہ بولی کون ہے جو مجھے حاملہ کر دے گا؟ تو ماں بولی کہ میرا بیٹا کامران، تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ، وہ بآسانی بات کر سکتی ہو۔ پھر ماں نے شازیہ آنٹی کو چائے دی اور یہ شازیہ آنٹی خوش تھیں۔ ماں میرے پاس آئی اور بولی تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں ماں اور شازیہ کی باتیں سن چکا تھا لیکن انجان بننے کی کوشش کرتا رہا۔ ماں بولی 10 دن تک میری دوست شازیہ کے ساتھ جم کے باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا کہ ماں یہ کیا بول رہی ہو؟ پھر ماں نے شازیہ کو کہا جب سلیم نہیں ہوگا تو میں کامران کو تیرے گھر بھیج دوں گی۔ شازیہ بولی سلیم 2 دن بعد ہفتے کے لیے ملتان کمپنی کے کام سلسلے میں جا رہے ہیں، تم رات کو اس کو بھیج دیا کرنا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے تو رات رک جایا کرے۔ 2 دن کے بعد ماں بولی تجھے آج رات شازیہ کے گھر جانا ہے اور اچھے سے بات چیت کرنا جیسے میرے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں فکر نہ کر، وہ تجھے خود بتائے گی۔ میں رات 8 بجے شازیہ کے گھر پہنچ چکا تھا اور شازیہ آنٹی نے کھانا کا پوچھا تو میں نے کہا کہ میں کھا کر آیا ہوں۔ شازیہ آنٹی نے چائے بنائی، وہ ہم دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر پی اور ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ پھر شازیہ آنٹی نے کہا کہ کامران تیری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ آنٹی اچھی جا رہی ہے۔ شازیہ 38 سال کی عورت تھی، رنگ کی سانولی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شازیہ آنٹی بولی میں سونے جا رہی ہوں، تو میں نے جان بوجھ کر کہا کہ میں یہاں ٹی وی لاؤنج میں ہی سو جاتا ہوں۔ تو شازیہ آنٹی بولی نہیں، اندر کمرے میں آ کے سو جاؤ۔ میں جب اندر گیا تو شازیہ آنٹی کپڑے بدل کر اب شازیہ آنٹی نے بتی بجھا دی تھی اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند دور تھی اور کیا، اس رات میں نے شازیہ آنٹی کے ساتھ رات کو خوب باتیں کی۔ جب میں صبح واپس آیا تو ماں نے کہا کہ جب رات میں گھر سے گیا تھا تو آپ کے پاس فل موقع تھا نا؟ ماں بولی 20 منٹ پہلے گیا ہے، الطاف ساری رات کام کرتا رہا ہے۔ ماں کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے رات جنگلیوں جیسے کام کیا ہوگا، لیکن ماں سکون میں اور خوش تھی اور بولی جتنی راتیں تو شازیہ کے ساتھ ہوگا الطاف ہر رات مجھے دیکھنے آئے گا۔ میں ماں کی بات سن کر پاگل ہو گیا اور کہا دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔